نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف چند لمحات کے لیے آپ کو عید الفطر کی برکات بتانا چاہتا ہوں اور عید الفطر کا مقصد بتانا چاہتا ہوں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں پر 3 دن کے لیے ایک میلہ سجایا جاتا تھا، جس میں طرح طرح کے کھیل ہوتے تھے، تماشا ہوتا تھا، جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہماری کلچر ہے، یہ عید ہے ان لوگوں کی، تو یہ عید مناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر برکت والے عید والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، یعنی عید الفطر کی صورت میں اور عید الاضحیٰ کی صورت میں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے اور خوشی بانٹنے کا دن ہے۔ پورا رمضان المبارک جو مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن ان کے لیے خاص کیا ہے کہ وہ اس کے بعد خوشی کا اظہار کریں۔ لیکن میں یہاں آپ کو یہ عرض کیے دوں کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن آپ رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ تو آپ سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آج تو خوشی والا دن ہے، آج تو خوش ہونے والا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے عرض کیا، فرمایا، ارشاد فرمایا کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت نے میرے روزے قبول فرمائے ہیں یا نہیں، میری رمضان المبارک میں جو عبادت کی ہے، جو ریاضت کی ہے، جو نمازیں پڑھی ہیں، اللہ رب العزت نے قبول فرمائے ہیں یا نہیں۔ بس یہ جو خوف ہے، یہ مجھے خوف غم دے رہا ہے اور اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو صاحبو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشی ضرور منائیں، لیکن یہ بھی سوچیں، ذرا اپنا احتساب بھی کریں اور اپنے رب سے مانگیں بھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو دن عطا فرمایا ہے، یہ کس کے بدلے میں عطا فرمایا؟ ہم نے روزے رکھے ہیں، اچھے طریقے سے نماز پڑھی ہے، ہم نے اچھے طریقے سے عبادت کی ہے۔ اگر سارا کچھ درست ہے تو پھر خوشی اس انداز میں منائیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کریں کہ رب کائنات ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی والے دن میں، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اتنا خوبصورت دن ہے، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عید والے دن صبح صبح اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے عیدگاہ، مسجد، جہاں جہاں لوگ عید پڑھتے ہیں ان کے راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جو لوگ گزرتے ہیں ان کو سلامی کہتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں ان پر۔ تو ایسا خوبصورت دن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرمایا ہے، عید کا دن جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس خوشی والے دن میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں، ہم نماز بھول جائیں، ہم ذکر اذکار کرنا بھول جائیں، ہم عبادت بھول جائیں، ہم بہت ساری ایسے کام کر بیٹھیں جو دین اسلام کو پسند نہیں ہے، تو پھر وہ عید نہیں ہے۔ بلکہ بزرگوں نے کہا ہے عید بھی ہے اور ساتھ وعید بھی ہے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا ہم سے غلط کام تو نہیں ہو رہا، کوئی ہم سے گناہ والا کام تو نہیں ہو رہا، کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو۔ تو صاحبو، عید والا دن بڑا خوبصورت دن ہے، جہاں آپ خود خوشی منائیں، آپ کے بچے خوشی منائیں، تو اپنے ارد گرد بھی تھوڑی توجہ کریں کہ لوگ کہیں کسی کا کوئی یتیم ہوتا ہے، کسی کا باپ چلا جاتا ہے دنیا سے، کسی ہماری ماں بہن کا خامد چلا جاتا ہے دنیا سے۔ عید والے دن باپ کی قدر بچوں کے پاس ہوتی ہے، اور باپ کو اپنے بچوں کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور جس کا باپ نہیں ہوگا گھر میں، اس کے لیے ایک بڑی تنگی والی بات ہوتی ہے۔ تو وہاں اس کے بچوں کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، اس اپنی بہن بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے جس کا خامد چلا گیا ہے، جس ماں کا جوان بیٹا چلا گیا، اس سے خوشیاں جا کے بانٹنی ہیں، درد جا کے بانٹنے ہیں۔
تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا آپ نے اپنے معاشرے میں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو عید صرف فقط ایک خوشی کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ عید دیکھیں آپ 2 رکعت ہم نماز ادا کرتے ہیں عید کے لیے، اور اس سے پہلے یا اس سے بعد اس دن روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہم، جو کہ ہماری شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ کوئی کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو، فرمایا نہیں، آج آپ نے خوشی منانی ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، آپ نے خوشبو لگانی ہے، غسل کرنا ہے۔ جو خوشی کے آپ عام حالات میں خوشی منا سکتے ہیں، فرمایا آج میری پیارے نبی کی امت کے لیے یہ دن ہے، خوشی منا لیں۔ اور اللہ کے فرشتے ان کے راستے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پہ سلام کہتے ہیں۔ تو اس دن ہمیں، جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں روک کر دعا کرنی چاہیے، التجا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو عبادت کی ہے وہ ہماری عبادت قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت ہمیں ہر وہ انعام عطا فرمائے جو اپنے انعام یافتہ بندوں کو وہ عطا فرماتا ہے۔ تو عید والا دن بڑا خوبصورت دن ہے، لیکن کہیں اس خوشی والے دن میں کسی حرام کام میں آپ نے نہیں پڑنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے اور خوشی والا یہ دن منانا ہے، تو آپ دیکھیں آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، عبادت کی، اگر عید والے دن آپ کی فرض نماز رہ گئی تو سمجھے پھر وہ انعامات جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے تھے ان انعام یافتہ لوگوں میں آپ کا شمار نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عید کی خوشیاں نصیب فرمائے اور عید کی خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم پر فضل و کرم فرمائے۔ میں ساتھ تھوڑا اس عید کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ جو سماعت کرنے والے لوگ ہیں، سامعین ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ سال کے بعد ہم یہ عید ادا کرتے ہیں، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو جب ہم 2 رکعت عید الاضحیٰ یا عید الفطر ادا کرتے ہیں، اس کی نیت کرتے ہیں 2 رکعت ماہ 6 تکبیرات کے، پیچھے امام کے منہ میں ردا خانہ کعبہ شریف کے، اس کے بعد اللہ اکبر کر کے آپ نے اپنے ہاتھ باندھ لینے ہیں، ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورت الحمد شریف اور سورت ملائی جاتی ہے، سجدہ، رکوع سارا ہوتا ہے، یہ پہلی رکعت پوری ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، سورت پڑھنے کے بعد پھر تکبیرات، 3 تکبیرات جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور چوتھی تکبیر پہ ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح نماز عید ادا ہو جاتی ہے۔ بائی دا وے اگر کوئی شخص رہ گیا، پہنچ نہیں سکا پہلی رکعت میں، تو جب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے وہ تکبیرات جو اس کی تکبیرات رہ گئی ہیں۔ اگر بھول گیا ہے، امام صاحب بھول گئے ہیں، تو وہ یہ تکبیرات، اگر پہلی تکبیرات بھول گئی ہیں تو وہ دوسری رکعت کی تکبیرات کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز عید وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عید کی خوشیاں نصیب